عزیز طلباء و طالبات of class 11 السلام علیکم۔ جی ہاں بیٹے، پچھلے کچھ لیسنز میں جو ہم نے یہ کلام شیخ العالم وضاحت کیا ہے، ان کے یہ کچھ سلوک جو ہماری نصابی کتاب میں آئے ہیں، تو ان کی وضاحت ہم نے دی ہے۔ تو اصل میں یہ سلوک جو حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین ریشی صاحب کے یہ تھے، یہ سلوک یہ اصل میں کشمیری میں تھے۔ تو ان کا ترجمہ اردو میں کیا ہے نشاط انصاری صاحب نے۔ تو اس لیسن میں ہم انہی کے بارے میں تھوڑا بہت جانکاری حاصل کر لیں گے۔ یہ مرحوم نشاط انصاری کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، تو ان کی حالت زندگی کے متعلق تھوڑا بہت ہم جانکاری یہاں اس لیسن میں وضاحت کر لیں گے۔ جہاں بیٹے یہ ہے ہماری نصابی کتاب کے پیج نمبر 194 پر اس کے متعلق یہ تھوڑا بہت ان کے حالات زندگی کے متعلق تھوڑا بہت جانکاری۔ جی ہاں بیٹے، مرحوم نشاط انصاری دلنا بارہمولہ آس پاس ہی ہماری ولادت ہے ان کی 1930 عیسوی، یعنی پیدا ہوئے ہیں یہ 1930 عیسوی میں دلنا بارہمولہ میں۔ اصل رہنے والے تھے یہ دلنا بارہمولہ کے، اور وفات ان کی ہوئی ہے 2000 عیسوی میں، آج سے بہت کم، 20 سال سے پہلے۔ آج ہے 2020، تو 2000 میں ہوئی ان کی وفات۔ تو یہ نشاط انصاری صاحب کشمیری زبان کے اچھے شاعر و ادیب تھے، شاعر بھی تھے اور ادیب تھے کشمیری زبان کے یہ۔ اردو اور فارسی زبان و ادب پر بھی دسترس رکھتے تھے، اردو اور فارسی بھی اچھے سے جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے 260 شلوکوں 260 شلوکوں کا اردو میں آزاد ترجمہ کیا ہے، کشمیری سے اردو میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس حضرت شیخ العالم کے ان شلوکوں یا شروکوں کا۔ اس ترجمے کو ساہتیہ اکادمی دہلی نے سلسبیل، جو انہوں نے یہ ترجمے کیے ہیں ان کی ایک کتاب بنی ہے، پھر نام رکھا ہے اس کا سلسبیل، عنوان کے تحت 1995 عیسوی میں کتابی صورت میں شائع کیا ہے۔ ایک کتاب بنی ہے ان شلوکوں کی، 260 شلوکوں کی، جس کو پھر ان ترجموں کو پھر ایک کتاب میں ترتیب دے کر ساہتیہ اکادمی دہلی نے 1995 عیسوی میں شائع کیا۔ نشاط انصاری کو پروفیسر مجیب کی تحریر کردہ کتاب ذاکر حسین کو کشمیری میں ترجمہ کے لیے ان کا انہوں نے کیا تھا، اس کتاب کا پروفیسر مجیب کی کتاب ایک تھی، ذاکر حسین تھا اس کتاب کا نام، تو انہوں نے نشاط انصاری صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے کشمیری میں۔ تو اس کے لیے انہیں ملا تھا 2007 عیسوی میں ساہتیہ اکادمی اعزاز سے نوازا گیا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی وفات ہوئی تو 2000 میں ہی، تو 2007 عیسوی میں اس کتاب کو ساہتیہ اکادمی کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تو جی ہاں بیٹے، یہ تھی تھوڑا بہت جانکاری نشاط انصاری صاحب کے متعلق۔ تو اب اس کے بعد ہے ایک اور کوشچن، حضرت شیخ العالم کی زندگی اور شاعری کے بارے میں مضمون لکھیے۔ تو جی ہاں بیٹے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو پہلے شاید 2 لیسنز میں یہ کوشچن تو ہم نے وضاحت کیا ہے پہلے ہی، تو اس وقت اس لیے ضرورت نہیں ہے دوبارہ وضاحت کرنے کی۔ اس کے بعد ہے ایک اور کوشچن پیج نمبر 195 پر ہے ایک اور کوشچن، وضاحت کیجیے۔ کچھ اشعار دیے ہوئے ہیں یہاں پہ، 4 مصرے دیے ہوئے ہیں، 2 اشعار اور 4 مصرے دیے ہوئے ہیں ایک شلوک کے۔ تو یہ ایک پورا شلوک بھی ہے جو ہم نے پہلے ہی
وضاحت کیا ہے، تو شاید مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ اس وقت وضاحت کرنے کی، پھر بھی تھوڑا بہت جانکاری میں دے سکتی ہوں۔ شلوک ہے یہاں اس طرح، یا شعر ہیں یا مصرے ہیں اس طرح: کل تجھے دفنائیں گے زیر زمین، کوئی بھی وہاں ساتھ آئے گا نہیں، وہاں اکیلے ہی بھگتنا ہے تجھے، اے میری جان اے میری جان باز آئے۔ تیسرا والا شلوک ہے اس نصابی کتاب کا، شیخ العالم کے کلام کا تیسرا والا شلوک جو آیا ہے، یہی وضاحت کرنا ہے ہمیں یہاں پر بھی۔ تو یہ پہلے ہی ہم نے وضاحت کیا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے، فرماتے ہیں یہ شیخ صاحب لوگوں سے، دنیا والوں سے، ملت سے، کہ اے انسان کل تجھے دفنائیں گے زیر زمین، کل جب تجھے موت آئے گی تو آپ کو زمین کے اندر دفنایا جائے گا، زمین کے نیچے دفنایا جائے گا، کوئی بھی وہاں ساتھ آئے گا، وہاں آپ کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار، دوست، احباب، بال بچے یا مال متا جو آپ نے اس دنیا میں جمع کیا ہوگا، اس میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، وہاں اکیلے ہی بھگتنا ہے تجھے، وہاں صرف آپ کو اکیلے ہی بھگتنا پڑے گا، اکیلے ہی جواب دینا پڑے گا اپنے کیے کا جو آپ نے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ اس لیے اے میری جان، اے انسان، باز آ ان برائیوں سے، ان گناہوں سے، ان دنیاوی لالچ اور حرص سے، بلکہ اصل فکر کر آپ اپنے آخرت کے سنوارنے کی، آخرت کے بہتر بنانے کی، آخرت کے آرام کی آپ کوشش کر، اس دنیا میں محنت کر، اسی کے لیے اس دنیا میں۔ جی ہاں بیٹے، اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی باقی۔ اللہ نگہبان، وسلام۔